اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک سوال ہے کہ شفاعت رسول کس کے لیے ہے؟ دیکھیں، شفاعت رسول کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا بڑا گناہگار مسلمانوں کے لیے اس کا ایک بہت بڑا ایک جگہ ہے، شفاعت کی ایک بہت بڑی جگہ ہے اور شفاعت حق ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ تو اب شفاعت جو ہے وہ کس کے لیے؟ سوال یہ ہے، دیکھیں شفاعت ہے گناہگاروں کے لیے، یہ بات نوٹ کر لیں، شفاعت گناہگاروں کے لیے۔ جو میری امت کے حضور نے خود فرمایا، جو میری امت کے گناہگار ہیں اس کے لیے میں شفاعت کروں گا۔ تو بس اس کا تو مختصر جواب یہ ہے کہ شفاعت۔ اب اس میں دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ ہم روایتی طور پہ آپ دیکھ لیں، اسلام تو ایک دعوت پیش کرتا ہے آپ کو۔ اسلام ایک تحریک ہے، ایک دعوت ہے، دعوت اللہ ہے۔ رسول آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے اور منزل ہماری اللہ ہے۔ راستہ ہمیں اللہ بتائے گا، راستہ اللہ کا ہمیں اللہ خود بتائے گا۔ ان علینا للہدی، راستہ بتائے گا رسول کے ذریعے۔ پھر رسول کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایک نمونہ بھی پیش کرے، اللہ کے راستے پر چلے اور چل کر ایک نمونہ بنائے۔ شاہدن علیکم، شہادت، عملی شہادت رسول کی یہ ڈیوٹی ہے۔ تو یہ ساری باتیں دیکھیں، منزل اللہ، دعوت رسول کی اللہ کی طرف ہے، داعین الی اللہ باذنہ۔ ذرا غور سے سنیں بات۔ تو اچھا، اب جو رسول ہماری جو اس وقت حالت ہے، ہم تو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں دنیا کے راستے پر ڈال دیا، ہمیں نہیں بتایا کہ بچے تم کون ہو۔ ہم اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، نہ معاشرے نے بتایا، نہ کسی نے بتایا، نہ ہم نے خود سوچا، رسول کی دعوت کو خود سوچا۔ اب دیکھیں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایک سنار ہے، اس کا سنار کا بچہ سنار ہوگا جب تک وہ سیکھ نہ لے۔ ایک درزی ہے، درزی کا بچہ درزی ہو نہیں سکتا، ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر نہیں ہو۔ یہ دیکھیں عام باتیں ہیں اور اس میں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ ایک پرنسپل ہے، ایک ٹیچر ہے، اس کا بچہ اس وقت تک ٹیچر نہیں بن سکتا جب تک وہ مطلوبہ کورس نہ کر لے۔ یہ عام سی بات ہے۔ ایک باورچی کا بیٹا باورچی بن سکتا ہے بنا سیکھے۔ تو دیکھیں، یہ اسلام ایسی بات ہے، اور خوب کان کھول کے سن لیں کہ اللہ کے رسول کی دعوت اللہ کی طرف ہے۔ اگر آپ اس کی دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ تو امت دعوت ہیں، آپ کو دعوت پہنچی، آپ نے قبول نہیں کیا۔ تو مومن کون ہے؟ مومن وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کی دعوت کو سنا۔ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے اللہ، ہم نے تو سنا ایک دعوت دینے والی کی آواز کو، وہ پکار رہا تھا ہمیں کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، یقین کر لو کہ اللہ ہی تمہاری منزل ہے، اللہ کی طرف تم نے جانا ہے، تم اللہ کے ہو، اور لہٰذا فاستقیموا الیہ واستغفروہ، قرآن کی آیت ہے۔ فاستقیموا الیہ، کھڑے ہو جاؤ، میری دعوت قبول کرو، کھڑے ہو جاؤ اور اس سے معافی مانگو غلط مقصد حیات کی۔ یہ سب کام ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آج کا مسلمان تو گونگا، بہرا اور اندھا ہے۔ قرآن کی آیت بتاؤں، سمن بکمن عمیون، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ آپ دیکھ لیں، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول کی دعوت ہے کیا، اسلام کا مقصد کیا ہے، قرآن کا حاصل کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔
نہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آلریڈی ہم نے ایک منزل کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ مجھے میرے والدین نے دنیا کے راستے پر ڈالا ہے، جب میں جوان ہو گیا مجھے دنیا ہی نظر آ رہی ہے، اس میں نے پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور علم حاصل کرنا ہے، اور فنون حاصل کرنے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، یہ بننا ہے، بس وہ بن کے بچہ بھی خوش اور باپ بھی خوش۔ میرا بچہ ڈاکٹر بن گیا، بس اور کچھ چاہیے نہیں ہے۔ بیٹی ہے، اس کی شادی ہو گئی، بس بچے ہو رہے ہیں، بس دیکھیں یہی پھر مر جاتے ہیں۔ بعض اوقات باپ کے سامنے بچے مر جاتے ہیں، ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ تو دیکھیں یہ مومنانہ کردار نہیں ہے۔ ایمان دل کی چیز ہے، قرآن کی زبان سے۔ ایمان دل کی وہ چیز ہے، یہ زبان کی چیز نہیں ہے۔ ہاں اسلام زبان کی بات ہے، لیکن ایمان دل کا ہوتا ہے۔ ہمارا دل کا ایمان تو ظاہر پہ ہے، ہمارا یقین تو ظاہر پہ ہے، اور ظاہر پر ہی ہم دم دینا چاہتے ہیں۔ انسان ظاہر پرست ہے اور ظاہر کے لیے یہ جان دینا چاہتا ہے۔ کل میں پرسوں ایک اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک ایکٹر تھا، مشہور ایکٹر ہے، میں نام نہیں لیتا، آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میں اسٹیج پہ مرنا چاہتا ہوں، ایکٹنگ کرتے ہوئے، ڈرامہ کرتے ہوئے، فلم بناتے ہوئے میں جان دینا چاہتا ہوں، اتنا میرا اس سے لگاؤ ہے۔ تو یہ سب ہمارا حال ہے، دنیا دار ہیں ہم، اور دنیا میں دنیا کے لیے جان دے دیتے ہیں، اللہ کے لیے تو کوئی جان نہیں دیتا۔ تو بہرحال ایمان، یہ دونوں باتیں یاد رکھیں۔ اسلام کا تعلق آپ کی زبان سے ہے، آپ کو کوئی فتویٰ پہ نہیں لگ۔ ایمان کا تعلق آپ کے دل سے ہے، یہ قرآن ہے۔ دل میں ایمان نہیں ہے، آپ مومن نہیں ہیں۔ حضور کی شفاعت جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شفاعت مومن گناہگاروں کے لیے۔ جو زبانی دعویٰ ہے اور دل میں ایمان نہیں ہے، وہ تو قرآن کی زبان میں منافق ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تو ہم تو ایک دھوکے والی، خود دھوکے میں ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ دھوکہ کسی اور کو نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، داڑیاں رکھ کے اور یہ مٹھی اور پگڑی باندھ کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ بہرحال غور کرنا چاہیے۔ ہمیں تو ایک ہوائے نفس ہے، وہ ہمیں اڑائی لیے جا رہی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ بس کسی نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، بس بات ختم۔ اور بعض لوگ ہمیں لوریاں دیتے ہیں، صلاح دیتے ہیں، بس تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس غم مت کرو، بس جاؤ گے، جو بھی کرو، جو مرضی ہے زندگی، تمہاری شفاعت ہوگی، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو، بات ختم۔ یہ پڑھتے ہیں آپ لوگ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ، بات ختم، اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وجه الله تاسو خبر او کوي وجه الله وهو محسن ہاں بالکل۔ نو اوس دی الله دوی چې ما ته ځان حواله کړم، حواله به څنګه اس کو ٹائم لگ دے ہمارا۔ ہاں یہ ضمنی طور پہ ایک سوال آیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے کیسے حوالے کریں، کیونکہ قرآن کی آیت کا میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ۔ اس میں دیکھیں ایک بنیادی بات ہے، مختصر وقت بھی کم ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے اختیار دے کے، اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے پاس ایسا اختیار ہے جیسے کہ ہمارے پاس ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ نہیں، اختیار ہے، باقی مخلوق مجبور ہے، ہم آزاد ہیں، لیکن اللہ نے دوسری طرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے درجات دینے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے لیے اور اپنے تقرب کے لیے، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کا قرب۔ اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ بتائیے۔
5 کھرب روپے آپ کے پاس ہو جائیں، کوئی حیثیت ہے اللہ کے قرب کی؟ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقی جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی. کہاں؟ رب کے دربار میں، رب کے دربار میں ہوں. جنت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی جگہ کا نام ہے، اللہ کے دیدار کی جگہ کا نام ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ، میرا راستہ دیکھو. ہم ہر نماز میں راستہ مانگتے ہیں زبان سے، دل سے نہیں مانگتے، زبان سے مانگتے. تو اللہ کا راستہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ بھجوایا ہے اور اللہ کے راستے پر چلنے کا حکم ہے. تو بہرحال سوال یہ ہے کہ یہ اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام کیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، اختصار سے میں مضمون کام لیتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہے، اختیار دیا ہے. اب یہ اختیار ہماری کامیابی کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنا دیا ہے. جو چائے بنانا جانتا ہو اس کے لیے چائے بنانا کوئی مشکل ہے؟ گھوڑے کے لیے گھاس کھانا کوئی مشکل ہے؟ شیر کے لیے کچا گوشت کھانا کوئی مشکل ہے؟ نہیں ہے. اسلام ہماری فطرت ہے. اسلام کیا ہے؟ رضا الہی. مختصر نوٹ کر لیں، اسلام کیا ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کامیابی کا طریقہ ہے وہ بہت زیادہ آسان کر دیا ہے. کہ ایک تو ہماری فطرت میں اسلام ہے، فطرت میں اللہ کو ہم پکارتے نہیں، پکارتے تو فطرت میں. اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا تو ہے، لیکن طریقہ اللہ، یہ تھوڑی سی توجہ، اختیار دے کے یہ کہا ہے کہ تم اس اختیار کو استعمال مت کرو، بس تم کامیاب. اختیار دیا ہے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ تمہارا جو کامیابی ہے میں نے بہت آسان کر دی، اس اختیار کو استعمال نہ کرو، بس اب تم کامیاب ہو جاؤ گے. میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیسے زندگی گزارو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں تمہیں بتاؤں گا کیسے زندگی گزارو، ہدایت. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت آسان طریقہ ہے. جو اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ اللہ کو واپس کر دیں. اللہ کو واپس کیسے کریں گے؟ رسول کو حوالے کر دیں اپنا اختیار، رسول کو محبوب بنا لیں اور رسول کے حوالے کر دیں. رسول آپ کو ہدایت دے گا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. بہت آسان ہے. تو بہرحال انسان کے حوالے کر دیں آپ اپنا اختیار. اگر اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے حوالے کرنے میں اپنا اختیار، یہ کامیابی ہے. اور اگر آپ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں تو آپ نقصان میں ہیں. اگر آپ اپنا اختیار اللہ کے حوالے نہیں کرتے تو آپ نقصان میں ہیں. اگر رسول کے حوالے نہیں کرتے، رسول کی نہیں سنتے تو آپ نقصان میں ہیں. آج ہم نہ اللہ کی سن رہے ہیں نہ رسول کی سن رہے ہیں. بہرحال یہ فرق ہے مومن کا. مومن تو کہتا ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے کام اللہ کے حوالے کر دیے. نہ میرا مال میرا ہے، نہ میری جان میری ہے. اب اللہ تعالیٰ جب خرچ کا حکم دے گا تو میں کروں گا. اور ہم تو اپنی مرضی سے سب تصرف کرتے رہتے ہیں. مال کو اپنا سمجھتے ہیں، جان کو بھی اپنی سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ سمجھنے کی بات ہے. شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم